کتاب اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، مصنف محمد الیاس ستار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت، دعائے جانشین امیر اہل سنت۔ یا اللہ پاک، جو کوئی 17 صفات کا رسالہ اعلیٰ حضرت اور امیر اہل سنت پڑھ یا سن لے، اسے اپنے دلی کامل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے فیضان رضا سے مالا مال فرما کر بے حساب مغفرت سے نواز دے، آمین بجاہ النبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی، اور اللہ پاک ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میرے قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحائف پیش کیے جاتے ہیں۔ بلا شبہ میرا عمل میرے وصال کے بعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کی پہچان کب اور کیسے ہوئی؟ سوال۔ نگران شورا نے امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض کیا، جب میں آپ کا مرید بنا تو آپ کی زبان سے پہلی بار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام سنا۔ ایسے لاکھوں اسلامی بھائی ہوں گے جنہوں نے آپ کے بیانات کے ذریعے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام اور تعارف سنا ہوگا۔ اگر کوئی مجھ سے سوال کرے کہ اعلیٰ حضرت کا نام کیسے سنا، تو میں جواب دوں گا امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ذریعے۔ اگر یہی سوال کوئی آپ سے کرے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب: میں نے جب سے ہوش سنبھالا تو محلے کی بادامی مسجد سے درود السلام اور نعتوں کی آوازیں سنی۔ چونکہ بچہ سادہ لوح یعنی سادہ تختی کی مانند ہوتا ہے، تختی پر جو لکھا جائے وہ نقش ہو جاتا ہے، تو الحمدللہ بچپن میں نعت و رسول والا ماحول ایسا ذہن میں رچا بسا کہ اب تک باقی ہے۔ اگر محلے کی مسجد میں عاشقان رسول کی انتظامیہ ہو یا امام عاشق رسول ہو تو وہ عشق رسول کے جام بھر بھر کر تقسیم کرے گا، اور اگر معاملہ اس کے الٹ ہو تو اب اثر بھی الٹا پڑے گا اور عقائد میں خرابی ہو سکتی ہے۔ عقائد میں خرابی ہو، اللہ پاک اس سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں شہادت عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملفوظات امیر اہل سنت، قصد 17 صفحہ۔ اعلیٰ حضرت کا پہلا تعارف۔ بادامی مسجد کی انتظامیہ میں حاجی زکریا گونڈل کے مہمان تھے۔ گونڈل ہند گجرات کا ایک شہر ہے جہاں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ میری حاضری ہوئی تھی۔ وہاں کے اسلامی بھائیوں نے بتایا تھا کہ یہاں ایک بھی بد مذہب نہیں ہے، جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب عاشقان رسول ہیں۔ ایک بار میں اسی بادامی مسجد میں نماز پڑھ کر بیٹھا تھا کہ حاجی زکریا مرحوم نے دوران گفتگو اعلیٰ حضرت کا نام لیا اور مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا۔ اس وقت میری عمر تقریباً 9 سال تھی، لیکن اتنی سمجھ تھی کہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کسی ولی کے نام کے ساتھ ہی بولا جاتا ہے، کیونکہ ہم مومنوں کے گھروں میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر کثرت سے ہوتا ہے، اور ان کے نیاز ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بولنے کا التزام کیا جاتا ہے۔ لہذا حاجی زکریا سے اعلیٰ حضرت کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن کر میں چونکا کہ کیا یہ بھی کوئی ولی ہے جو ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ تعالی علیہ لگایا ہے۔ اس پر حاجی زکریا نے اعلیٰ حضرت کا اچھے الفاظ کے ساتھ تعارف کروایا کہ یہ بہت نیک آدمی اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ یوں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا پہلی بار تعارف ہوا۔ اس سے پہلے اشعار میں رضا رضا سنتا تھا، مگر کچھ سمجھ نہیں پڑتی تھی کہ یہ رضا کون ہے، لیکن پھر اس دن پتا چلا کہ یہ رضا کوئی عام شاعر نہیں بلکہ بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں۔ دن گزرتے گئے اور حاجی زکریا نے رضا کی حقیقت اور معرفت کا جو بیج بویا تھا وہ اندر جڑ پکڑتا گیا، اور 60 سال کے عرصے میں بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ تناور درخت بن گیا ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ایک دنیا ہے جو اس درخت کا پھل کھا رہی ہے اور رضا رضا پکار رہی ہے۔ بس یہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جس طرح اس نے دنیا میں اعلیٰ حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمایا، آخرت میں بھی ان کی برکات سے ہمیں محروم نہ رکھے۔ اعلیٰ حضرت سے متاثر رہنے پر استقامت پانے کا سبب۔ سوال۔ نگران شورا نے عرض کیا، انسان کسی سے متاثر ہو جاتا ہے لیکن بعض اوقات مستقل متاثر رہتا نہیں ہے۔ آپ کے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارکہ سے متاثر ہونے کے
پھر اس پر استقامت پانے کے کیا اسباب ہیں؟ جواب: اصل میں یہ اپنی اپنی قسمت کی بات ہوتی ہے۔ الحمدللہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے متاثر ہو گیا، اور پھر یہ عقیدت دن بدن بڑھتی چلی گئی۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو کسی لائبریری کا ممبر بن گیا۔ وہاں سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتاویٰ کے مجموعے، مثلاً احکام شریعت، عرفان شریعت اور ملفوظات اعلیٰ حضرت وغیرہ لیتا اور انہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا کہ اگر یہ ختم ہو گئی تو پھر کیا پڑھوں گا۔ یہ میرے جذبات تھے۔ ان کتب میں شرعی مسائل پڑھ کر مجھے اتنا مزہ آتا کہ میں پڑھتا چلا گیا۔ پتنگ اڑانا کیسا ہے، جھینگا کھانا کیسا، اس طرح کے دلچسپ مسائل جو عموماً عوام کو معلوم نہیں ہوتے، انہیں پڑھ کر لطف آتا۔ فتاوی رضویہ شریف کا تو شاید اس وقت نام بھی نہیں سنا تھا۔ بہرحال اللہ پاک نے بہت بڑا کرم کیا کہ اپنے ولی کامل، عاشق رسول اور عظیم عالم دین مفتی اسلام کا دامن عطا فرمایا۔ عالم اور مفتی تو اور بھی بہت ہیں، مگر احمد رضا جیسا کوئی نہیں۔ ابھی 2-4 صدیوں میں آپ جیسا کوئی پیدا ہوا ہو میری معلومات میں نہیں ہے۔ اس بات کی گواہی ہر وہ شخص دے گا جو فتاوی رضویہ کا بغور مطالعہ کرے۔ کوئی بھی علم دوست شخص جس کی اردو اچھی ہو اور کچھ نہ کچھ عربی فارسی بھی سمجھ لیتا ہو تو جب وہ فتاوی رضویہ پڑھے گا تو متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ وہ اس میں علمی تحقیق کی اتنی گہرائی پائے گا کہ جس کا طلا نہیں ملے گا۔ اگر کوئی نیوٹرل آدمی بھی اردو فتاویٰ کا قابل کرے تو وہ فتاوی رضویہ کو ہی ہر لحاظ سے فائق بڑھ کر پائے گا۔ ان کی سب خوبیاں وزیدار ہیں۔ سوال: اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات خوبیوں کا مجموعہ ہے، کیا آپ کو ان خوبیوں میں سے بعض زیادہ پرکشش لگتی ہے؟ جواب: میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کی خوبیوں کا باہم ترجیح دینے میں فیصلہ نہیں کر پا رہا، کیونکہ مجھے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کسی خوبی میں کوئی کمزوری نظر نہیں آ رہی کہ جیسے دیکھ کر میں دوسری خوبی کو اس پر ترجیح دے سکوں۔ ساری یہ خوبیاں وزندار ہیں۔ اللہ پاک کی محبت میں ان کا کوئی جواب نہیں۔ عشق رسول کا وصف دیکھو تو معراج کی بلندیوں پر ہے۔ قرآن کریم کے فہم میں ان کا کوئی مثل نہیں۔ ان کے جیسا کوئی مفسر نہیں، ان جیسا کوئی محدث نہیں، ان جیسا کوئی مفتی نہیں، ان جیسا کوئی علامہ نہیں۔ بس ہر طرف رضا کے جلوے ہی نظر آ رہے ہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت پر اپنی آنکھیں بند ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اعلیٰ حضرت کا دامن پکڑ کر واللہ باللہ تاللہ ٹھوکر نہیں کھائی، بلکہ ہم نے اس در کے لیے دنیا ٹھکرائی ہے۔ اللہ کرے کہ اعلیٰ حضرت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ ان کا دروازہ مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ یک در غیر محکم غیر، یعنی ایک ہی دروازہ پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو۔ یہ تعلیم بھی اعلیٰ حضرت ہی نے دی ہے۔ یہ بھی ٹھیک تو وہ بھی ٹھیک نہیں، بلکہ جو رضا کہیں وہی ٹھیک ہے، کیونکہ رضا کوئی بھی بات قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں کرتے۔ جب ہم نے ان کے فتاویٰ، ان کی کتب اور ان کی سیرت کا مطالعہ کیا تو ہماری سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ رضا کی زبان سے وہی نکلتا ہے جس کی تائید و تصدیق قرآن و حدیث سے ہوتی ہے۔ اس لیے رضا پر اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ اگر آنکھیں کھولی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مشکل کھڑی ہو جائے اور دل کی آنکھیں بند ہو جائیں، لہٰذا آنکھیں بند کر کے رضا کے پیچھے پیچھے چلتے جائیے۔ انشاءاللہ الکریم غوث پاک کے دامن تک پہنچ جائیں گے اور غوث پاک اپنے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تک لے جائیں گے۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت پر آنکھیں بند ہونے کا مطلب۔ سوال: اعلیٰ حضرت پر ہماری آنکھیں بند ہیں، اس بات کی مزید وضاحت فرما دیجیے۔ جواب: اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر کسی بھی قسم کی تنقید نہیں کرتے اور نہ ہی ہمیں ان کی بیان کردہ کسی بات کے بارے میں کوئی شبہ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے معاملے میں آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت ہے۔ اس بارگاہ میں آنکھیں کھولیں گے تو ٹھوکر لگنے کا خدشہ ہے۔ یاد رکھیے، ہم اعلیٰ حضرت کو اللہ پاک کا ولی مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے۔ اللہ پاک کی بے شمار اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، انہی میں سے ایک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں کیسے پیدا کی جائے؟ جو چاہتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت اس کے دل میں اتر جائے تو اسے چاہیے کہ ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے جو رضا کرتے ہوں اور اس کے علاوہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتب اور آپ کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتا رہے۔ انشاءاللہ الکریم نس نس میں اعلیٰ حضرت کی محبت رچ بس جائے گی۔ یاد رہے کہ اعلیٰ حضرت کی محبت دل میں رچنے بسنے سے یہ مراد نہیں کہ معاذ اللہ
اب کسی اور بزرگ سے محبت نہیں کرنی. ہم تو فیضان انبیاء اولیاء کے قائل ہیں. تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم کو بھی مانتے ہیں، اور تمام اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت کا اتنا نام کیوں؟ سوال. صحابہ کرام علیہم الرضوان، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی تو دین کا کام کیا ہے، لیکن آپ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہی اتنا نام کیوں لیتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا سوال. جواب. بزرگان دین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ عموماً موقع محل کے اعتبار سے کیا جاتا ہے. ابھی چونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کے ایام ہیں تو ہم آپ کا تذکرہ کر رہے ہیں. جب 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوگا تو انشاءاللہ الکریم 11 راتیں مدنی مذاکرہ ہوگا. الحمدللہ ہمارا تو برسوں سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ 11ویں شریف کا مہینہ شروع ہوتے ہی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے تذکرے میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بھی ظاہر ہوتی ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جو عظیم الشان مرتبہ حاصل ہوا ہے وہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غلامی ہی کی وجہ سے حاصل ہوا ہے. مزرعے چشتے و بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا. یعنی اے غوث اعظم، وہ کون سا کھیت ہے جس پر آپ کے کرم کا بادل نہیں برسا، چاہے وہ اجمیر ہو یا عراق، ہر کھیت پر آپ کے کرم کی برسات ہوئی ہے. یقیناً اعلیٰ حضرت بھی اسی دربار گوہر بار کے غلام اور فیض یافتہ ہیں. الحمدللہ ہم لوگ بارہا صحابہ کرام علیہم الرضوان کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ یہ نعرہ کی ہر صحابی نبی جنتی جنتی بھی ہم نے ہی لگایا ہے. نیز جب 12ویں شریف کا مہینہ تشریف لائے گا تو ہم اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو یقیناً اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل ہستی ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے. انشاءاللہ مرحبا کی دھومیں مچائیں گے. اس موقع پر نگران شورا نے عرض کیا، انشاءاللہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اس شعر کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے. خاک ہو جائیں عدد جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یوم اعلیٰ حضرت کیوں مناتے ہیں؟ سوال. آپ اعلیٰ حضرت کا یوم ولادت کیوں مناتے ہیں؟ جواب. ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت ان کی نیک نامی ہی کی وجہ سے مناتے ہیں، ورنہ وہ نہ ہمارے دادا جان ہیں اور نہ تایا، بلکہ ان کی تو زبان بھی ہماری نہیں اور نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی خاندانی تعلق ہے، لیکن ہم خاندانی رشتوں کو ان کے تعلق پر قربان کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کا یوم ولادت مناتے ہیں. ورنہ آج تو کوئی اپنے دادا یا پردادا کا بھی یوم ولادت نہیں مناتا، بلکہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ دادا کی تاریخ ولادت کیا تھی. مجھے بھی اپنے دادا جان کی تاریخ پیدائش یا تاریخ وفات کا علم نہیں ہے، میں نے تو اپنے دادا کو دیکھا بھی نہیں ہے. پھر یہ تو دادا کی بات ہے، تو مجھے اپنے والد صاحب کی بھی تاریخ ولادت نہیں معلوم، کیونکہ میرے بچپن میں ہی والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا. تو ہم اپنے شیخ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یوم ولادت مناتے ہیں، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، والد پدر غل ہے اور شیخ پر دل یعنی باپ مٹی کے وجود کا باپ ہے، اور شیخ یعنی پیر یا دینی استاذ دل کا باپ ہوتا ہے. فتاوی رضویہ. ان دونوں کا احترام اپنی اپنی جگہ ضروری ہے. ملفوظات امیر اہل سنت. پڑھنے کے لیے کن کتب کا انتخاب کریں؟ سوال. کس طرح کی دینی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ جواب. کوئی بھی کتاب پڑھیں. پڑھنے کے لیے کسی اچھے عالم دین سے مشورہ کر لیا جائے کہ میں کون سی کتاب پڑھوں. مکتبۃ المدینہ سے پرنٹ ہونے والی کتب قدیم علماء کرام کی لکھی ہوئی ہوتی ہیں، یا پھر دعوت اسلامی کے علمی و تحقیقی شعب المدینۃ العلمیہ کی کتابیں ہوتی ہیں، ان کا مطالعہ کیا جائے. بہار شریعت پڑھیے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے بہار شریعت تخریج کے ساتھ شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. فتاوی رضویہ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دیگر کتب کا بھی مطالعہ کیجیے. ملفوظات امیر اہل سنت. اعلیٰ حضرت کہنے کی وجہ.
سوال: امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: اعلیٰ کے معنی عمدہ اور بہترین کے ہیں، چونکہ ہمارے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہترین اور عمدہ تھے، اس لیے وہ اعلیٰ حضرت تھے۔ ہمارے علماء کرام آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، تو ہم بھی آپ کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ نیز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست علم والے ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت ہیں۔ ملفوظات امیر اہل سنت قص 71